فرض ہے وہ اس سے ادا ہو جائے کہ زندگی میں رہتے ہوئے، کیونکہ حالات کا پتہ نہیں ہوتا. آج اس کے پاس مال ہے، اب کل کو اگر اس نے ڈیلے کیا ہو سکتا ہے آنے والے سال تک آتے آتے کوئی ایسی ضروری کوئی چیز آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، رائٹ. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس غریبی اور بیماری یہ دونوں چیز آنے میں دیر نہیں لگتی. بولا کہ یہ اچانک آتی ہے، کہ انسان غریب بھی اچانک ہو جاتا ہے اور بیماری بھی اچانک آ جاتی ہے. تو جیسے آل آف سڈن کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو نیت کر کے اور اس کی کوشش کرے اور نیت کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. تو اصل یہ ہے، یہ تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. حج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ مال ہے اور ہیلتھی ہے، پر سب سے مین امپورٹنٹ کیا ہے کہ اللہ کے یہاں سے قبول ہونا، کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. اگر اللہ کے یہاں سے قبولیت ہوگی تب جا کے انسان اس کو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گے اور اللہ اس کو بلائے گا. سمجھے؟ تو جب وہ لوگ بھی نیت کرے، کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ راستے بنانے والے. جیسے ہم کہیں کتنی زیادہ ہمارے سامنے سٹوریز ہے، کارگزاری ہے ایسی کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، پر انہوں نے جب نیت ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنا دیے، اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا جانا. تو اس لیے ہم بھی دیکھیں کہ اگر ہم پہ فرض نہیں ہوا، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہو، کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہو، پر ہم اللہ سے سب سے پہلے اپنے دل میں سچی نیت کریں، کیونکہ نیت جو ہے وہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں. تو ہم اللہ سے سچی نیت کریں اور پھر اللہ سے اس کو مانگے کہ اللہ میری تو نیت ہے آپ کے گھر پہ آنے کی، اس فرض کو ادا کرنے کی، پر میرے پاس ایسے راستے، ایسے مینز نہیں ہے، ایسے اسباب نہیں ہے جس کے ذریعے سے میں آؤں. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی آپ کے لیے بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ سارے راستے آپ کے لیے کھول دیں گے. تو سب سے پہلے اللہ سے نیت کرے، دعا کرے اور اس کی کوشش کرے تاکہ جلد سے جلد یہ فرض ہم سے ادا ہو جائے، تاکہ ہم دنیا سے جائے تو ہم سے اسلام کے، ہمارے دین کے 5 فرض ہم سے ادا ہو جائے. کہ ایمان تو اللہ نے ہمیں دے دیا، تو ہم اللہ سے مانگتے رہے کہ آخری وقت بھی اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے. نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم سال میں رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے تو وہ بھی دیتے ہیں. تو اب یہ ایک فریضہ اگر باقی ہے تو اس کو بھی جلد سے جلد ادا کر دیتے کہ دین آسان ہے، کہ جس اللہ نے دین بھیجا وہ اللہ کہہ رہے کہ میں نے جو دین بھیجا آپ کی طرف وہ آسان ہے، اور جو نبی ہماری طرف دین لے کے آئے وہ بھی بتا رہے کہ میں جو دین لے کے آیا ہوں وہ آسان ہے. تو دین آسان کیا ہے؟ یہ آسانی ہے کہ ایک بار اللہ نے فرض اس لیے کیا کہ وہ بھی ان کے اوپر کہ جن کے پاس مال ہے اور جو جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہر کسی کے اوپر، جو لوگ جا سکتے. تو آج امت میں ہو سکتا ہے کہ 50% ایسے لوگ ہو جن پہ فرض ہو، 50% ایسے ہوگے کہ شاید جن کے اوپر فرض ہی نہیں ہوگا اور انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہوگا اور بنا کیے دنیا سے چلے جاتے. تو ان کی کوئی اس میں پکڑ نہیں ہے اللہ کے یہاں پہ، کیونکہ ان کے اوپر فرض نہیں ہوا. پر اکثر ایسے لوگ بھی ہیں، جیسے ہم آج جیسے جس کنٹری میں رہ رہے ہیں، امریکہ یا جو ویسٹرن کنٹریز میں جو لوگ رہ رہے، اکثر ان لوگوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. فرض ہونا یعنی یہ نہیں کہ آپ کے پاس جو ہے کہ پیسہ آیا اور چلا گیا، نہیں. جب بھی آپ کے پاس آ گیا، جب بھی وہ اماؤنٹ آپ کے پاس ہو گئی، تو اسکالرز کہتے کہ بھئی آپ کے اوپر وہ فرض ہو گیا. پھر چاہے نیکسٹ ایئر آپ کے پاس نہیں ہے، پر پھر بھی وہ آپ کے اوپر سے فرض ہٹا نہیں. جیسے اس سال آپ کے پاس 15,000 آپ کے اکاؤنٹ میں ہے اور آپ کو کوئی کام بھی نہیں ہے، نہ آپ کے اوپر کوئی لون ہے، نہ کوئی قرض ہے، پر اب نیکسٹ ایئر آپ نے سوچا کہ چلو میں کچھ تھوڑے کام کر لیتا ہوں، یہ وہ. اب نیکسٹ ایئر تک آتے آتے آپ کو کوئی اور ضرورت آ گئی، تو اس سال آپ پہ تو حج فرض ہو گیا تھا پر آپ نے اس کو ڈیلے کر دیا. اب نیکسٹ ایئر آتے آتے کیا ہوا کہ آپ کی کوئی ضرورت میں آپ نے پیسہ لگا دیا. تو اب وہ نیکسٹ ایئر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر سے فرض اتر گیا، نہیں. اب وہ زندگی بھر آپ کے اوپر فرض رہے گا، اور جو ہے کہ جب فرض ہو گیا تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اور اگر اللہ نہ کرے ایسا ٹائم آ گیا کہ انسان کو کوئی بیماری آ گئی، اب وہ نہیں جا سکتا اور وہ دنیا میں جو ہے کہ اب اس کو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، یا اچانک کوئی انسان چلا گیا،
तो फिर क्या तो अगर ऐसी बीमारी आ गई तो फिर उसको वो है कि लोग बताना पड़ेगा कि भाई मेरे ऊपर हज फर्ज हुआ था, तो अब इसको मेरी तरफ से कोई कर ले, या बता के जाए, या फिर उसके घर में कोई है तो वो उस फर्ज को अदा करे। तो इसके लिए हम दुआ करें, नियत करें अल्लाह। तो ईमान के वर्च्यूज में से जो है कि हम हदीस पढ़ते हैं। Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu narrates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Iman, the faith has more than 70 branches. The superior most one is saying of La ilaha illallah, there is none worthy of worship except Allah. And the inferior most is the removal of an obstacle from the way. And Haya is a branch of Iman. This is from Muslim. So हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की जो है 70 से ज़्यादा शाखें हैं, यानी ब्रांचेस के 70 से ज़्यादा शाखें हैं। उसमें सबसे अहम शाख जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और सबसे अदना से अदना जो ईमान की जो शाख है वो है कि रास्ते से किसी तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देना। और बताया आगे कि हया जो है कि ये एक ईमान की बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है। हया जो है मॉडेस्टी, बोला कि ये ईमान की एक ब्रांच में से है। द एसेंस ऑफ हया, आगे नोट में लिखते हैं, द एसेंस ऑफ हया इज दैट इट रिस्ट्रेन्स अ मैन फ्रॉम इविल and prevents a man from neglecting the obligations that he owes to others. तो कहा कि ये जो हया है उसका एसेंस, उसका मग्ज क्या है कि वो इंसान को जो है कि रोकता है इविल से, बुराई करने से उसको रोकता है, और अल्लाह के फ़र्ज ना अदा करने से उसको रोकता है। फिर आगे एक हदीस है, हज़रत अबू बकर radiyallahu anhu narrates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, He who accepts from me the kalima which I presented to my uncle Abu Talib at the time of his death, and he rejected it, this will be a means for his salvation. Subhanallah. So Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स उस कलमे को एक्सेप्ट करेगा, यानी जो शख्स उस कलमे को कबूल करेगा जो मैंने अपने चचा, यानी अपने चचा अबू तालिब उनकी मौत के वक्त उन्हें पेश किया था और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, कि जब अबू तालिब का आखिरी वक्त था तो उनकी आखिरी वक्त पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि चचा जी ये कलमा आप पढ़ लो, अगर ऐसा है तो ये कलमा सिर्फ मेरे, तो आपने ये कलमे को प्रेजेंट किया आपके चचा के मौत के वक्त, पर उनके चचा ने जब देखा कि आसपास जो है कि कुरैश के लोग बैठे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उनको देख के और अपनी बड़ाई में कि जो है कि ये लोग क्या सोचेंगे कि देखो मौत के डर से अपने भतीजे का कलमा पढ़ लिया, समझे, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने वो कलमा नहीं पढ़ा और वो दुनिया से इसी हाल में बिना कलमे के चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो कलमा अपने चचा को पेश किया और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, अगर जो इंसान इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो ये कल उसकी नजात के लिए काफ़ी है, यानी कल उसके बचने के लिए ये कलमा काफ़ी है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु नरेट्स दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, renew your iman. It was asked, O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how do we renew our iman? He said, say frequently, La ilaha illallah. So Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ईमान को रिन्यू करते रहो, अपने यानी ईमान को ताज़ा करते रहो। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने ईमान को कैसे ताज़ा करें, यानी कैसे रिन्यू करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہو، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. Salah. Okay, so we will read inshallah one hadith from Salah. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma narrates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Islam has been built upon 5 pillars. First, to testify that none is worthy of worship but Allah, and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. Second, to establish Salah. Third, to give zakat. Fourth, to perform Hajj. And fifth, to fast in Ramadan. So عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جو ہے 5 پلروں پہ کھڑا ہے، یعنی 5 پلروں پہ اسلام بنا ہے، کھڑا ہوا ہے 5 ستونوں پہ، جس میں سب سے پہلا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور دوسرا نماز کا قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا. انشاءاللہ اس کو ہم آگے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. ستیم مائے.